ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب بخاری، اس میں اگلے صفحے میں صفحہ نمبر 760 میں حدیث نمبر 4322 ابو قتادہ فرماتے جنگ حنین ہو رہا تھا، میں نے دیکھا ایک مسلمانوں میں سے ایک آدمی ہے، وہ لڑ رہا ہے ایک مشرک کے ساتھ، اور ایک دوسرا مشرک ہے پیچھے سے، وہ پیچھے سے دوسرا مشرک آ رہا ہے تاکہ وہ خیانت کر کے اس کو قتل کر دے، پیچھے سے اور میں نے اس کو قتل کیا، مسلمانوں کو شکست ہو گئی اور میں بھی مسلمانوں کے ساتھ پیچھے ہٹ گیا، ہم بھاگ گئے۔ پھر سے تم نے کوشش کی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے اندر گستاخی کرنے کی، اور معاذ اللہ ان پر ایک الزام لگا دیا کہ جنگ حنین کے میدان سے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرار ہو گئے، اور جبکہ تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ صحابی کے لیے کس معنی کا کون سا ترجمہ کرنا ہے، الفاظ کے کون سے معنی مراد لینے ہیں صحابی کے لیے اور اہل بیت کے لیے، یہ تمہیں علم ہونا چاہیے اگر تم عالم ہو، لیکن تم عالم تو نہیں ہو، تم اعلیٰ قسم کے جاہل ہو جسے یہ نہیں پتا کہ میں نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے لیے کس طرح کے معنی کا انتخاب کرنا ہے۔ تم نے انتخاب کیا ہے وَانْهَزَمَ الْمُسْلِمُونَ، جو بخاری کا جملہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان فرار ہو گئے، جبکہ وَانْهَزَمَ اگر تم یہ عربی لغت اٹھا کر دیکھتے ہو تو تمہیں پتہ لگتا ہے کہ اس کا معنی صرف فرار ہونا نہیں آتا، بلکہ اس کا معنی پسپائی بھی آتا ہے، اس کا معنی کم ہمتی دکھانا آتا ہے، اس کا معنی قدم کو پیچھے ہٹانا آتا ہے، یہ تمام معنی ہیں۔ اور جب ایک لفظ کے کئی سارے معنی آ رہے ہوں تو ہم وہ معنی مراد لیتے ہیں کہ جو صحابہ کرام علیہم الرضوان کے شایان شان کے لائق ہے، اور اگر تم صرف فرار ہونا ہے اور بھاگنا مراد لوگے اور اس کے علاوہ کوئی اور معنی مراد نہیں لوگے تو یہ صراحتاً اس بات کی دلیل ہے کہ تم ترجمہ بغض صحابہ کے اندر کر رہے ہو، دفاع صحابہ میں ترجمہ نہیں کر رہے۔ اور تم نے کہا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد جنگ حنین کے میدان سے بھاگ گئے، اور روایت پیش کی بخاری کی حدیث نمبر 4322، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پلٹ کر پوچھا کہ حضور یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بخاری کا جملہ، کیونکہ تم حوالہ دے رہے ہو، کتاب بھی دکھا رہے ہو، الحمدللہ تم سے زیادہ ہم بخاری پڑھنے والے ہیں، اسے سمجھنے والے ہیں، بخاری کا جملہ تم نے حضرت عمر فاروق کا دکھایا کہ حضرت عمر فاروق نے فرمایا قال امر اللہ، یہی اللہ کا فیصلہ ہے۔ پھر اس کے بعد لوگ تمام کے تمام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ یہی بخاری ہے، جو کتاب تم نے دکھائی، جو حدیث تم نے دکھائی، وہ حدیث میں بھی دکھا رہا ہوں۔ تم نے کہا کہ حضرت عمر فاروق نے یہ جملہ کہا کہ یہی اللہ کا فیصلہ ہے، اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق بھی فرار ہو گئے، تو میں تمہیں اور تمہاری جتنی آنے والی نسلیں ہیں اور تمہارے جتنے چاہنے والے ہیں، جتنے بغض صحابہ رکھنے والے ہیں، ان تمام کو چیلنج کرتا ہوں، حدیث نمبر 4322 سے ذرا یہ ثابت کر کے بتاؤ کہ یہ جو تم نے ترجمہ کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق بھی فرار ہو گئے، یہ کون سی عبارت کا ترجمہ ہے، جبکہ یہ پوری بخاری کی حدیث آپ کے سامنے موجود ہے۔ یہاں پر صرف حضرت عمر فاروق کا یہ بات موجود ہے کہ آپ نے فرمایا قال امر اللہ، یہی اللہ کا فیصلہ ہے، یہی اللہ کا حکم ہے، اور پھر اس کے بعد آگے عبارت موجود ہے کہ تمام کے تمام لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے، جس میں حضرت عمر فاروق بھی تھے، جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما بھی تھے۔ تو یہ واضح طور پر حدیث کے اندر زیادتی کرنا ہے، واضح طور پر وہ جملہ کہ جو نہ حدیث کا جملہ ہے، جو مضمون نہ حدیث کا ہے، جو نہ مفہوم حدیث کا ہے، جو نہ عبارت حدیث کی ہے، جو نہ متن حدیث کی ہے، تم نے اس کو حدیث بیان کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر افطرا باندھا ہے، امام بخاری پر الزام لگایا، جو حدیث کا جز نہیں تم نے اس کو حدیث کا جز قرار دے دیا ہے، اور وہ جز کیا ہے، گستاخی کرتے ہوئے تم جان بوجھ کر جھوٹ بول گئے کہ حضرت عمر فاروق بھی فرار ہو گئے، جبکہ پوری اس بخاری کی حدیث مبارکہ میں اور کوئی حدیث کی بات نہیں کر رہا، تم نے یہ حوالہ دیا تو میں اسی حدیث کی بات کر رہا ہوں۔ پوری اس حدیث میں نمبر ایک لفظ سے لے کر آخری لفظ تک کوئی ایک لفظ ایسا دکھا دو کہ جس میں یہ ثابت ہو جائے، جس کا ترجمہ یہ ہو کہ حضرت عمر فاروق بھی فرار ہو گئے تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ جبکہ آپ تاریخ طبری اٹھائیں، ابو جعفر محمد بن جریر طبری نے واضح طور پر یہ عبارت لکھی کہ وَمِمَّنْ ثَبَتَ مَعَهُ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ ابو بکر وعمر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ حنین کے میدان کے اندر مہاجرین صحابہ میں سے اگر کوئی ثابت قدم تھا، حضور کے ساتھ کھڑا تھا، تو یا تو ابو بکر صدیق تھے یا عمر فاروق تھے۔ فرماتے یہ دونوں صحابہ ثبتا، یہ ثابت قدم تھے، یہ آپ کے سامنے میں حوالہ پیش کر رہا ہوں۔ اور تاریخ الخلفاء میں امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے واضح طور پر یہ عبارت نقل فرمائی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ حنین کے میدان میں اور جنگ احد کے میدان میں، دونوں میدان کے اندر فرماتے ہیں ثبتا، یہ ثابت قدم رہے، انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔
تو نہ حنین کے میدان میں کبھی حضرت عمر فاروق نے پیٹھ دکھائی، نہ ہی احد کے میدان میں کبھی حضرت عمر فاروق نے پیٹھ دکھائی، اور نہ ہی کسی بھی غزوے میں جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں وہاں حضرت عمر فاروق نے پیٹھ دکھائی ہے۔ تو کتب کچھ اور کہتی ہیں اور تمہارا بغض کچھ اور کہتا ہے، اور جان بوجھ کر تم حدیث کے اندر اضافہ کر کے جو حدیث کا جز نہ ہو اس کو حدیث بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہو، لیکن تم یہ بھول گئے کہ تمہارا بخاری سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارا بخاری سے تعلق ہے، تو جب حوالہ دو تو کم سے کم عبارت مکمل پڑھ کے حوالہ دو کہ عبارت کے اندر کس کس عبارت کا کیا کیا ترجمہ ہو رہا ہے، اور تم یہ جملہ کہہ کر پھنس گئے کہ حضرت عمر فاروق بھی فرار ہو گئے۔ واللہ باللہ پوری حدیث کے اندر کوئی بھی ایسا جملہ، کوئی بھی ایسی عبارت موجود نہیں ہے جس کا اردو ترجمہ یہ ہوتا ہو کہ حضرت عمر فاروق بھی فرار ہو گئے۔ فقط صرف اتنا جملہ ہے کہ حضرت عمر فاروق نے فرمایا تھا قال امر اللہ، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہی اللہ کا حکم ہے، اور اس کے بعد تمام صحابہ پھر سے حضرت محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں جمع ہو گئے۔ تو بغض صحابہ کو جتنا تم پیدا کرو گے اتنی ہی تمہاری دنیا میں بھی ضلالت ہے، قبر میں بھی ضلالت ہے، حشر میں بھی ضلالت ہے، اور اللہ رب العزت ان تمام کو عزت عطا فرماتا ہے جو صحابہ سے محبت کرتے اور بالخصوص خلفائے راشدین کا ادب کرتے، اور جو مقام اور مرتبہ اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیا ہے وہی مقام اور مرتبہ امت مسلمہ کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت تم جیسے فتنوں سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو ہدایت کے راستے پر قائم و دائم رہنے کی